فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون حق کو چھوڑے ہوئے کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں یا کہتے کہ اسے سودا ہوا ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا اور ان میں اکثر لوگ حق ان کو برا لگتا ہے۔ کل آپ نے سنا کہ کافر جو ہے قیامت کے دن اس کی کوئی مدد نہ کی جائے گی، کافروں کی کوئی مدد نہیں، اگر مدد ہوگی تو صرف مومن کی۔ آج اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جو عرب کے کفار تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے اور کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نبی بنایا ہے تو آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر آیا اور کہہ دے کہ آپ نبی ہیں تو ہم مان لیں۔ یعنی طرح طرح کی باتیں وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے۔ اب یہاں تک کہ ایک وقت ایسا ہے کہ پورا سوشل بائیکاٹ کر مکے کے اندر کہا مسلمانوں سے کوئی چیز نہ لی جائے گی نہ انہیں بیچی جائے گی، پوری طریقے سے سوشل بائیکاٹ۔ جیسے آج بھی بہت ساری جگہوں پر سوشل بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے نا، تو کوئی نئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال سوشل بائیکاٹ کر دیا، نہ مسلمانوں سے کوئی چیز لیں گے نہ مسلمانوں کو کوئی چیز بیچیں، کوئی چیز نہیں کریں گے، بس کافر نہیں کسی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعائیں ضرب کی، جبکہ نہ 7 سال تک مسلسل پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گیا، لوگ بھوکے مر گئے۔ وہ عرب جن کی اگر کسی سے لڑائیاں ہو جائیں، کسی سے جھکنا نہ پڑے، سال ہر سال 100 سال 500 سال خاندان در خاندان کی لڑائیاں چلتی تھی، وہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہوتے، اتنے اپنے اکڑ گئے۔ تو اگر اللہ نے مال اور دولت دیا ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کی گمان اور اکڑ میں نہ، یہ کب ٹوٹ جائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ 7 سال گزر گئے، عرب کے لوگ جو تھے نا وہ مردار کھانے لگے، پتے کھانے لگے، پیاسے مرے۔ تو جو عرب کا سردار تھا جس کا نام اس وقت کوئی ایمان نہیں لائے تو بعد میں ایمان لائے، ابو سفیان جو تھا نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑا کٹر دشمن تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اب ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہم مالدار لوگ اتنا پریشان ہو گئے لیکن مسلمان پریشان ہی نہیں ہو رہے، کیوں؟ اگر مسلمان پریشان کبھی ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی برکت ظاہر فرمانے تو کھاتے رہتے، سمجھے نا، کھاتے رہتے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے نا کہ وہ ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ کرام کو کافی، وہ دیکھتے رہے۔ اسی طرح حضرت ام معبد جس کی بکری بالکل کمزور اور بیمار تھی، اس کو گھر میں ان کے شوہر چھوڑ کے گئے تھے ابو معبد، آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آقا علیہ السلام نے کہا بھوک لگی بکری کو لے آؤ، جا کے اس کے مالکن سے پوچھا تو خیری دودھ تو دیتی نہیں، کہا اگر اجازت تو ہم دودھ دو لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس تھن کے اندر، اس بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا نا، دودھ سے ڈبا ڈب بھر گیا۔
بھر گیا. اب بھرنے کے بعد آپ دیکھ حضور کے ہاتھوں کی دست مبارک کی برکت بھر گیا, سب پی لیا, بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن آپ عام طور سے بکریاں کتنی دن زندہ رہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 4 سال 6 سال 8 سال, اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کے واقعہ کب کا, جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت 11 سال یہ پکڑیے, حضرت صدیق اکبر کا 2.5 سال اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا 10.5 سال. ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ساری سوکھا پڑ گیا تھا, ساری بکریوں کے تھن جو تھا نا دودھ سوکھ گیا تھا. لیکن لوگ اس زمانے کے اندر بھی ام معبد کے پاس جاتے تو بکریاں اسی طرح دودھ دیتی تھی, لائن لگا لگا کے لوگ اپنے برتنوں کو دودھ سے بھرتے تھے. یہی تو عظمت کو جاننا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا باکمال اور باعظمت بنایا ہے. بہرحال اب یہ عرب کے جو لوگ تھے نا کسی کے ساتھ جھکنے والے, لیکن جب دیکھا ابو سفیان نے کہ بڑے بڑے لوگ ہل گئے, اب کوئی چارہ نہیں, اب جانا پڑے گا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آنے کے بعد ابو سفیان آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم نے نہیں مانا اس وجہ سے آداب ہے, ہم نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا, آپ رحمت للعالمین ہیں. کہا ہم رحمت للعالمین, تو کہا رحمت للعالمین کے سارے پیاس سے بھوک سے مر رہے, آپ کچھ کریے نا, کیا کرنا؟ کہا آسمان سے بارش برسا دے. آپ علیہ السلام و تسلیم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نا, کوئی بادل نہ کوئی بارش کے چانس سے. آپ علیہ السلام نے ادھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے, مسلسل 11 دنوں تک مکے کے اندر بارش ہوتی تھی. 11 دنوں تک مسلسل مکے کے اندر بارش ہوتی تھی. اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, کہا کہ اے عرب کے کفارو تمہارا جو غرور تھا ٹوٹ گیا. غرور کس بات پر, گھمنڈ کس بات پر کرتے ہیں؟ ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا انسان گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ ہم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. اللہ تو اسی لیے پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں چل گئی, پتہ نہیں کب کس کو ہو جائے, صبح ٹھیک, رات کو یہ, رات کو صحیح, تو صبح یہ حال یہ, سمجھے نا, کسی کا کوئی ٹھکانا نہیں. یہ جی رہے تو رب کے بھروسے نہیں رہے, باقی کچھ کو نہیں, سمجھے نا. آج سنتے رہتے کہ دیکھو یار اچھا خاصا انسان تھا, چلا گیا, تو کسی کا کوئی بھروسہ ہے ہی یا. بہرحال آپ کو بتاؤں, ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہے تھے. جب کوفے کی سرزمین پر پہنچے, ناچوں کی بادشاہوں کی ڈولی چلتی تھی, بالکل پردے میرے کس طرح چلتے. بہل الدانا وہاں ملے کوفے کے اندر, کہے ہارون رشید, اے ہارون رشید. ظاہر سی بات ہے پہلے بادشاہوں کا ایک روب و دبدبا ہوتا تھا, کوئی ہمت نہ کرتا. تو ہارون رشید کو تعجب ہوا کہ میں بادشاہ ہوں, میرے آگے پیچھے لشکر ہے, اور یہ کون بھی اتنا بے دردی کے ساتھ پکار رہا ہے. آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو کہا ہارون رشید ادھر آ. یہ سوچنے لگا یار اس طرح بولا, کہنے لگے بولو کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام بہلول ہے. کیا کام؟ بادشاہوں کا طرز ہوتا ہے, کیا کام؟ اس انداز میں بہلول دانا کو کہا یہ بتاؤ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ, اگر مغرب کے اندر کوئی آپ مغرب سے مشرق تک تمہاری حکومت ہو, اور مغرب میں کوئی آدمی مر جائے تو, اور مشرق میں تم ہو رہو, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ کیسے مر گئے. سمجھ گیا یہ کوئی آدمی معمولی نہ دینے, رک گئے ہو, نیچے اتر. کہا مانگو بہلول, کیا مانگتے ہیں؟ کہا مجھے مانگنا یہ ہے, اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ میرے گناہوں کو بخش کر کے مجھے جنت کا ٹکٹ دیں, مجھے بخش کر دے. بہلول دانا کوئی ایسے ویسے آدمی کا نام تھے, بہت بڑے مفتی صاحب کا نام تھا, سمجھے نا. آج مجذوب تھے, جیسے آج مجذوب لوگ ڈھونڈ لیتے نا, یہاں تک رال میں نہیں ہوتی ہے, گندے رہتے بنے رہتے, اس طرح, سمجھے نا, چرس پیے گا کا کوئی پیے گا, اس طرح نہیں ہوتا. بہرحال بہلول دانا نے کہا کہ بہت بڑے عقل مند انسان تھے, کہا میرے گناہوں کو مٹا کر میں جنت کا حقدار بنا دے, جنت کا ٹکٹ دے. کہا یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ اپنا ہی ٹھکانا نہیں تو تمہارا کیسے دے سکتا ہوں؟
اچھا ایک کام کرو، ہارون رشید نے کہا کہ تمہارے اوپر قرضہ بہت ہے نا، وہ قرضہ میں تمہارا معاف کر دیتا ہوں، وہ دے دیتا ہوں۔ کہا ہارون قرضہ مجھ سے زیادہ تمہارے اوپر۔ کہا کس چیز کا؟ کہا اتنی ساری رعایا ہے، نہ جانے کس کس رعایا کے تم خون چوستے ہو، نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، لہذا اے بادشاہ میرے قرض کے لیے اپنے قرض کی فکر کرو، اللہ کا حصہ نہیں۔ کہا اچھا مجھے نصیحت کرو۔ کہا تیرے لیے صرف ایک نصیحت ہے کہ وہ خدا انسان جو انسان کو کسی حال میں نہیں بولتا، اسے رزق دیتا ہے، تو بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے رب کو کسی حال میں نہ بولے۔ کوئی انسان بھوکا نہیں سوتا، اللہ کہیں سے اس کا انتظام کر دیتا، سمجھے نا؟ پرند سارے جو رب کی قدرت ہے، دیکھو ذرا ان ساری چیزوں میں۔ آپ اگر پرندے کو دیکھیں نا تو پتلی سی ڈال میں بیٹھ کر کے رات گزارتا ہے، گرا کبھی وہاں سے نیچے سے اوپر سے گر گیا۔ آپ کے ساتھ بھی حفاظت کے فرشتے ہوتے، کبھی سوچا آپ نے؟ آپ سو رہے ناک میں آپ کی کبھی کوئی کیڑا نہیں جائے گا، کوئی جس قسم کا موذی جانور نہیں جائے گا، حالانکہ سوراخ گھس جانا چاہیے، نہیں، اللہ نے حفاظتی فرشتوں کو رکھا، سمجھا؟ کسی کے مجال میں سوتے میں چلا جائے، ہاں جاگتے میں کبھی گھس جائے بات الگ سی، یا عذاب ہو جیسے فرعون جیسے نمرود کو گھس گیا تھا مچھر۔ بہرحال تو آج کے اس آیت کریمہ میں درس ہمارے لیے یہ ہے کہ مال، اولاد، خوبصورتی، حسن کسی پہ بھروسہ نہ کرے۔ کب انسان کی قوت و طاقت ختم ہو جائے، کب اس کا حسن چلا جائے، کب اس کا مال چلا جائے، کسی پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کتنا مال آ جائے، فکر کرنا، ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہ، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کہاں سے مال آئے، اللہ تعالیٰ کھلائے، بس ہم اس کے ہو کے رہے، وہ سارے انتظام فرمائے گا۔ تو عرب کے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نخوت کو، گھمنڈ کو سب توڑ کے رکھ دیا اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں جھکا دیا۔ اللہ پاک کے اس میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔